تم تو گدھے میں بیٹھنے کے قابل لوگ نہیں ہو. گھر سے تمہیں شناختی کارڈ کے بغیر روٹی نہ ملے, وہ بھی اصلی شناختی کارڈ, اور بولتے ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ جب علماء نے متفق ہو کر ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا کہ فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف امت مسلمہ پر جہاد درجہ بدرجہ فرض ہو چکا ہے, تو اس فتوے سے جو اسرائیل کے خفیہ دوست تھے وہ آگ بگولا ہو گئے اور علماء پر کیچڑ اچھالنے کی انہوں نے خوب کوشش کی اور طرح طرح کے جملے کسے کہ خود تو BMW میں پھرتے ہیں, خود تو جہاد پر جاتے نہیں, اور پاسپورٹ جمع کرا دیں ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. غرضے کے طرح طرح کی جملے کسے. عوام نے الحمدللہ علماء کا دفاع کیا اور اچھے انداز میں دفاع کیا, اور علماء نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان باتوں کا جواب ریکارڈ کروایا. ہم نے پہلے بھی مفتی طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا جواب آپ کے سامنے رکھا. آئے آپ سنتے ہیں کہ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے تو ایسے شخص کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. مروت نام میں تو لوگ شیر ہوتے ہیں, لیکن یہ شیر نہیں ہے, یہ گیدڑ ہے. اس نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے لیے کہا کہ BMW میں گھومتا ہے, خود جہاد پہ نہیں جاتا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ جانتے ہیں کون آدمی؟ مفتی تقی عثمانی بانی پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا بیٹا ہے. مفتی شفیع صاحب بھی بانی پاکستان میں ان کا ایک نام ہے. اور مفتی محمد تقی عثمانی اس وقت دنیا اسلام کا بہترین عالم دین ہے, صرف ملک پاکستان نہیں. خوش قسمتی ہے تمہاری کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں. ہمارے خون سے ان کا پسینہ افضل ہے. اتنا بڑا آدمی ہے, لاکھوں نہیں کئی لاکھ علماء کا استاد ہے وہ بندہ. علم حدیث میں, علم قرآن میں, علم فقہ میں, علم قرات میں, علم تجوید میں, علم اصول میں. اس نے دنیا کے ایک ایک ملک کا سفر کیا, 7 بر اعظم گیا بندہ, ہزاروں لاکھوں اس کے شاگرد ہیں. اس کے لیے یہ مروت شکل شیر افضل, اس کے لیے کہ جی مفتی تقی عثمانی BMW, اس BMW کو عزت ملے گی جس میں مفتی تقی عثمانی پاؤں رکھے. روس گئے مفتی تقی عثمانی صاحب, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیں, ہم ایک طرف سونا رکھتے ہیں, دوسری طرف آپ کو بٹھاتے, ہم سونے کے ساتھ آپ کو تولتے ہیں. انہوں نے سونے کی ترتیب پہ تولا. آپ بتائیں مجھے, میں کہتا ہوں سونے کو بھی عزت تب ملے گی. قدر زرگر میدانت قدر جوہر جوہری, کہ سونے کی قدر و قیمت تو سنا جانتا ہے, اور جواہرات اور موتی کی قدر و قیمت تو جوہری جانتا ہے. اگر سونا موچی کے سامنے لائیں گے, سونا لوہار کو دیں گے تو وہ لوہے کے بھاؤ خریدے گا. حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کیا قدر و قیمت ہے وہ تو ان لوگوں سے پوچھو جو ان کا بھاؤ جانتے ہیں. ایسے سنتے ہیں قاری صاحب نعمانی صاحب کا ایک واقعہ کہ انہوں نے حضرت کے لیے کیسا خوبصورت ایک جملہ پیش کیا. ان سے ایک تو حضرت کے مرتبے کا بھی علم ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ قاری صاحب نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کس ذہنیت کے مالک ہیں. ماشاءاللہ ہمارے وہ ایک دوست ہیں, بہت بڑے قاری ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کی قرات میں برکت عطا فرمائے, قاری سعد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. قاری سعد نعمانی صاحب جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے. مجھے انہوں نے حضرت امام صاحب پہ ایک کتاب بھی دی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نام میں نسبت نعمان ہے, تو کہا جی ہم امام ابو حنیفہ کی نسل سے ہیں. تو امام صاحب کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے, تو اسی وجہ سے 60 قراء کے آواز میں وہ تلاوت کرتے ہیں. وہ قاری بھی سامنے بیٹھا تو کہے گا میری آواز میں پڑھ رہا. شیخ سدیس دامت برکاتہ العالیہ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ کے شاگرد ہیں. وہ مجھے کہنے لگے اس دن جس دن مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاق المدارس عربیہ کا صدر بنایا گیا, کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات کہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے ہیں آج منصب کو بھی عزت مل گئی ہے کہ اس منصب پہ تقی عثمانی فائز ہو گئے. تو قدر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری, ان کی حیثیت تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی کے تھوک کے برابر تمہاری حیثیت نہیں ہے, تم بولتے ہو اس پہ. یہ اور بات ہے کہ BMW ان کی نہیں تھی, کسی شاگرد نے دی بیٹھنے کے لیے, اور اس کو موت پڑ گئی کہ BMW کیوں بیٹھے. تم تو گدھے میں بیٹھنے کے قابل لوگ نہیں ہو. چوری کے ووٹ تم اسٹیبلشمنٹ نے دیے ہیں اور تمہارا اتنا دماغ خراب ہو گیا. کردار تمہارا کیا ہے؟ جج سے تمہیں ہٹایا کیوں گیا؟ اس کو اپنی حیثیت پتہ ہے وہ کیا رشوت کے معاملات ہیں, کیا 2 نمبریاں ہیں. اپنی جماعت کے تم غدار ہو. خود تمہاری جماعت کہتی ہے 2 نمبر ہے, جس کا ڈپارٹمنٹ کے 2 نمبر ہے. گھر سے تمہیں شناختی کارڈ کے بغیر روٹی نہ ملے, وہ بھی اصلی شناختی کارڈ, اور بولتے مفتی تقی عثمانی تو وہ خود جائے. بھئی وہ تو جانے کے لیے تیار ہے, تم جرت کرو, چلو صوبے میں تمہارے کہنے والوں کی حکومت ہے, مفتی صاحب کو یہاں سے ویزا لے کر دیتے ہیں فلسطین کا.
ایسی بکواس کرتے. اصل مسئلہ ہے علماء سے بغض. مولوی سائیکل پہ بھی جائے نا, انہاں دی وال بھی ماں مر ویسی, وہ تو بی ایم ڈبلیو پہ بیٹھے. یار بی ایم ڈبلیو کیا ہے؟ اصل علماء سے ان کو بغض ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہودی جنٹ ایسے ان کو نہیں کہا گیا تھا. مفتی تقی عثمان نے اسرائیل کے خلاف فتویٰ دیا, اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ اس کا نام لیا, نہ اس کا کام, نہ اس کا کرنا, نہ اس کا کرتا, نہ اس کا دھرتا, نہ اس کی لین دین, کچھ بھی نہیں ہے. خواہ مخواہ سے مفتی صاحب پہ بول پڑا. کیوں؟ ان کے ابے کے اوپر زیادہ آیا ہے نا اسرائیل پہ, تو نیتن کے وکیل یہ بن گئے. آپ نے سماعت فرما لیا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ فتویٰ اسرائیل کے خلاف دیا ہے, مسلمانوں کے حق میں دیا ہے, نہ ان کو کوئی لینا دینا ہے اسرائیل سے, نہ کوئی کرنا دھرنا ہے اسرائیل سے, پھر بھی یہ آگ بگولا کیوں ہوئے, چیخیں ان کی کیوں نکل رہی ہیں؟ تو آپ سمجھ جائیں کہ اسرائیل کی یار کون ہے اور مسلمانوں کے خواہ کون ہے.